جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کیا کہ اگر قیامت کے روز کوئی یہ سوال کر بیٹھے کہ اے اللہ پاک، مجھے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اگر اس دور میں مجھے آپ نے پیدا نہیں کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے میں مستفید نہیں ہوا، میں نے صحابی رسول کا رتبہ کیوں نہیں پایا؟ میرا دل کرتا تھا میں صحابی رسول کا رتبہ پاؤں، تو میں نے صحابی رسول کا رتبہ کیوں نہیں پایا؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت اگر مجھے آپ پیدا کرتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کی صحبت میں اور ان کی ساتھ میں اگر مجھے آپ رکھتے تو ضرور میں اچھے اعمال کرتا، تیری یاد میں گم رہتا، تیرے پیارے حبیب سے میں بھرپور عشق کرتا، تجھ سے میں عشق کرتا، انوار کا تجلیات کا ایک دورہ ہوتا، میں بہک گیا، میں بھٹک گیا، مجھے کوئی راہ نہیں ملی، مجھے تو پتہ نہیں چلا، مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا۔ تو اس طرح کا اگر کوئی سوال کر بیٹھے تو اس کا سوال تو جائز ہے نا۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کیا، جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا، جنتیں بنائیں اور یہ عالم بنائے اور یہ ہماری دنیا جہان میں جس میں ہمیں بھیجا ہے، اس دنیا میں ہمارے لیے تمام چیزیں پیدا کی، پانی پیدا کیا، خوراک پیدا کی، پھل فروٹ پیدا کیے، ہمارے لیے جانور پیدا کیے، ہمارے لیے پرندے پیدا کیے، یعنی اس دنیا کی تقریباً جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب چیزیں صرف میرے لیے ہیں نا۔ اتنا سب کچھ میرے لیے پیدا کیا، اتنا اہتمام کیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں بھیجا، تو اتنی بڑی ناانصافی تو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے نا۔ دور تو آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کوئی مانے کوئی نہ مانے، کوئی تسلیم کرے چاہے کوئی تسلیم نہ کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے کوئی مستفید ہونا چاہے کوئی نہ ہونا چاہے، کوئی عذر پیش کر کے بہانہ پیش کر کے اپنے لیے رعایت کا کوئی دروازہ کھولنا چاہے کھولے، لیکن وہ رعایت کا دروازہ سوائے بہکاوے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اتنا مہربان رب اتنی بڑی جناب ناانصافی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس نے یہ ناانصافی کی ہے؟ صحابی رسول ہونا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہونا، اگر اس دور میں یہ سب ہوتا تھا تو آج بھی سب ممکن ہے۔ اچھا، اب صحبت 2 قسم کی ہوتی ہے نا۔ آپ کو کون سی صحبت چاہیے؟ ظاہری صحبت۔ ظاہری صحبت تو بہت سارے منافقین کو بھی تھی، ظاہری صحبت تو بہت سارے کفار کو بھی تھی، منافقین کو بھی تھی، مشرکین کو بھی تھی، اور ظاہری صحبت تو ان لوگوں کو بھی تھی جو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھے، اور ظاہری صحبت تو ان کو بھی تھی جو حضرت علی سرکار، مولا علی سرکار کے لشکر میں تھے اور ایک دوسرے کے سر کاٹ رہے تھے۔ حفاظ کرام تو ان میں بھی موجود تھے، عالم دین تو ان میں بھی موجود تھے، صحابہ کرام ان میں بھی موجود تھے۔ ظاہری صحبت تو ان سب کو نصیب تھی۔ پھر وہ جو لشکر جو کوفے کے گورنر نے بھیجا تھا امام حسین سے سامنا کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں، کوفے کا گورنر تو ابن زیاد تھا، لیکن اس لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں،
وہ بھی صحابی رسول تھا. اچھا، جس کی اس ٹائم حاکمیت چل رہی تھی، جس کی حکومت کی بیعت کا اصل چکر تھا اور اصل جھگڑا تھا، وہ کون تھا؟ یزید بھی تو صحابی رسول تھا. اب آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صحبت کو اگر صحابی ہونے کا درجہ دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ یزید کو کیا کہیں گے آپ؟ پھر ابن زیاد کے اس لشکر کو کیا کہیں گے؟ اس لشکر میں شامل اس جرنیل کو کیا کہیں گے؟ اور بہت سارے معاملات ہیں. اچھا، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو بالکل الگ ہو گئے، خوارجی ہو گئے، اور انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اپنے جناب مسالک اور مذاہب اور کہیں کہیں تو نبوت کے دعویٰ ہونے شروع ہو گئے تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے بھی تو ظاہری صحبت پائی تھی نا. فیض ظاہری صحبت سے ملنا لازمی نہیں ہے. فیض ظاہری صحبت جن کو بھی ظاہری صحبت ملی ان سب کو فیض نہیں ملا، لیکن اس ظاہری صحبت کے ساتھ ساتھ جس نے باطنی صحبت، روحانی صحبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی، ان کو فیض ملا. اس کی سب سے بڑی مثال ہے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ. تمام علماء دین اسے صحابی رسول کا درجہ دیتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ اسے حضور کا صحابی، تمام شریعت کے جتنے بھی جید علماء اور مفتی اعظام ہیں ان سب نے یہی کہا ہے کہ جی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید تو نہیں ہوئے، لیکن صحابی رسول کا رتبہ پانے والے وہ جناب. اکثر وہ سوال جواب بھی ہوتے ہیں کہ جناب بچوں سے اسکولوں میں، نیلام گھر میں، کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہیں ہوئی لیکن صحابی کا رتبہ پایا. تو وہ صحابی کا رتبہ کیسے پایا ہے؟ وہ اصل میں روحانی صحبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے حاصل کی. اچھا، کچھ لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ ان کی والدہ بوڑھی تھی تو اس لیے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں جا سکے. بھائی قرآن میں تو کہا ہے کہ جو بندہ اپنی اولاد اپنے ماں باپ سے بڑھ کر میرے حضور، میرے نبی سے، میرے پیغمبر سے، میرے حبیب سے پیار نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو وہ تو ماں کی خدمت میں لگا رہا، یعنی حضور سے زیادہ اس نے ماں کو ترجیح دی. اور پھر آگے چل کے ماں کا رتبہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ماں کا رتبہ اتنا ہے کہ وہ صحابی جناب حضور کی محفل میں نہیں گیا، ماں کی خدمت کرتے رہے تب بھی وہ اتنا بڑا رتبہ پا لے. قرآن کہتا ہے کہ جو اپنے بال بچوں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے مال سے، اپنی تجارت سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی جان پہچان والوں میں سے ان سب سے زیادہ میرے رسول سے جب تک کوئی محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اور آپ کہتے ہو کہ ماں کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ حضور کی جب صحبت نہ بھی ملے ماں کی خدمت کرنے سے صحابی کا رتبہ پا لیتے، تو آپ کرو نا ماں کی خدمت، پاؤ نا صحابی کا رتبہ. چلو آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں نا کہ ماں کا رتبہ بہت بڑا ہے، ماں کا رتبہ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کا رتبہ بہت بڑا ہے. تو ماں کو وہ رتبہ دو نا، پھر وہ رتبہ ماں کو کیوں نہیں دے رہے؟ بیٹا عالم دین ہے، ماں وہاں پڑی ہے بیوی بچوں کے ساتھ، وہاں خوش گزار ہے صاحب. بیٹا امام مسجد ہے، بیوی بچوں کے ساتھ مسجد کے حجرے میں رہ رہے، ماں کہیں پہ ہے. بھرے پڑے ہیں ایسے واقعات. وہ کیا نماز پڑھاتے ہوں گے جو ماں کو چھوڑ کر جناب مسجدوں کو بسا کے بیٹھے ہوئے. ادھر سے کہتے ہو کہ ماں کا رتبہ اتنا ہے کہ نبی کو چھوڑ کے ماں کی خدمت کرو تو صحابی کا رتبہ پا لیتے ہو. ادھر سے ماں کو چھوڑ کے مصلی بسایا ہوا کہ ہم بڑے جناب اللہ والے اور شریعت والے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے ہیں.
ماں بیمار ہے، اسے اسپتال لے کے جانا ہے، پڑوسی لے کے جاتے ہیں، ماں اسپتال میں مر جاتی ہے، بیٹا میلاد میں ہے، مولانا صاحب جی مولانا صاحب آپ کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جی، وہ میں ابھی میلاد میں ہوں، پھر آتا ہوں۔ مولانا صاحب جی مولانا صاحب آپ کی ماں کی طبیعت زیادہ خراب تھی، ہاسپٹل لے کے گئے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو بلاؤ، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں آتا ہوں، ذرا میں فارغ ہو جاؤں میلاد سے۔ پھر تیسری کال آتی ہے، مولانا صاحب آپ کی والدہ جناب، اب اندازہ کرو یہ میلاد کیسا میلاد منا رہے ہیں، ایک طرف تو آپ صحابی کا رتبہ دے رہے ہیں ماں کی خدمت کرنے والے کو، کہ رسول کی صحبت ملے نہ ملے، حضور کی صحبت ملے نہ ملے، ماں کی خدمت کرنے سے صحابی کا رتبہ پا لیتے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اس نے روحانی صحبت حضور کی پالی تھی، اور روحانی صحبت آج بھی آپ پا سکتے ہیں، یہ حجت اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے رکھی ہے، یہ باطنی علوم کے ذریعے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ کتاب اور حکمت کی تو تعلیم دیتے ہیں، لیکن اس چیز کی بھی تعلیم دیتے ہیں جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ ہم کہتے ہیں قلب منور کرو، روح منور کرو، ان کو بیدار کرو، ان کی پرواز لاؤ، اس منظر میں جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرو، صحابی کا رتبہ پالو، دیدار مصطفیٰ سے شرفیاب ہو جاؤ، صحبت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ، آؤ اپنے دلوں کو بیدار کرو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفید ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ یہ سب ممکن ہے، یہ سب ممکن ہے، صرف صراط مستقیم پہ ابلیس نے جو چوکڑی مار رکھی ہے نا، اس وجہ سے آپ لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، آپ مانتے نہیں، آپ سمجھتے نہیں بات کو، آپ کہتے نہیں یہ تو ایسی بات ہے۔ بہرکیف روحانیت کی دنیا، طریقت کی دنیا نے ان تمام چیزوں سے پردے اٹھائے ہیں۔ آپ اپنی روحوں کو بیدار کریں۔ کئی دفعہ سمجھایا ہے، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم ولا اعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم وصورکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم، اللہ تعالیٰ آپ کی صورتوں اور آپ کے عملوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، لیکن وہ آپ کے دلوں کو اور آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب آپ کا دل کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے؟ تو دل کو راہ میں لگایا، دل کو نماز میں لگایا، دل کو دیدار میں لگایا، اگر نہیں لگایا تو لگائیں، آئیں